بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سورۃ القریش۔ قبیلہ قریش ایک وقت تھا کہ عرب کے مختلف علاقوں میں منتشر تھا۔ پھر اس قبیلے میں سے ایک شخص قصہ بن کلاب نے تمام قبائل کو اکٹھا کیا اور مکہ کے ارد گرد آباد ہوئے۔ آہستہ آہستہ انہیں وہاں اثر و رسوخ حاصل ہوا اور یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے خادم کی حیثیت انہیں حاصل ہوئی، اور اس خدمت کی بنا پر ان کا بہت ادب اور احترام کیا جاتا تھا۔ انہیں خادم حرمین ہونے کی وجہ سے بہت امن حاصل تھا، جبکہ اس زمانے میں امن لوگوں کو آسانی سے حاصل نہیں تھا۔ اگر قافلے سفر کرتے تھے تو راستے میں لوٹ لیے جاتے تھے، لیکن کوئی قریشی اکیلا بھی سفر کرتا تو محفوظ تھا، کیونکہ اللہ کے گھر کے خادم ہونے کی وجہ سے کوئی بھی انہیں نقصان نہیں پہنچاتا تھا، انہیں امن حاصل تھا۔ پھر اس قبیلے کے ایک شخص نے آس پاس کے ممالک سے روابط قائم کیے اور تجارت شروع کی، کیونکہ امن بھی حاصل تھا تجارتی قافلوں کو، جبکہ باقی گروہوں کے لیے امن نہیں تھا۔ ہر وقت قافلوں کو راہ زنی کا خطرہ ہوتا تھا۔ ایسے میں قریشیوں کو امن حاصل ہونا ان پر اللہ کا بہت بڑا احسان تھا، اور امن بھی ان کو اللہ کے گھر کا خادم ہونے کی بنا پر تھا۔ پھر ان کی تجارت بھی اللہ کے فضل سے کامیاب ہو گئی اور تجارتی سفر منافع بخش ثابت ہوتے تھے۔ سردیوں میں قافلے ان کے جنوب عرب کی طرف جاتے تھے، اور گرمیوں میں قافلے شام اور فلسطین کی طرف سفر کرتے تھے۔ یوں وہ موسموں کی شدت سے بھی بچتے تھے اور تجارتی سفروں سے ان کو خوشحالی بھی حاصل ہوتی تھی۔ ان کا احترام بھی تھا، اثر و رسوخ بھی تھا، جبکہ اس سے پہلے انہیں مالی لحاظ سے مشکلات کا سامنا تھا، جبکہ وہ مفلوج الحال تھے۔ وہ عرب میں مختلف جگہوں پر منتشر تھے، تو ان پر اللہ کا یہ احسان ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس احسان کو یاد دلاتے ہوئے ان کے اس رویے پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ کیا اس احسان کے بعد ان کا رویہ شکر گزاری کا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ یعنی تعجب اور حیرت کا اظہار ملتا ہے لیلاف لفظ میں۔ ان تمام نعمتوں کا حق یہ بنتا تھا کہ وہ اپنی عبادت خالص اللہ کے لیے کرتے، جس کے گھر کے سبب سے ان کو اس قدر امن، خوشحالی اور سکون اور بھوک سے امن حاصل ہوا، جس نے اتنی ساری نعمتیں انہیں عطا کی۔ یعنی ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں عظمت و احترام کا پیدا ہونا یہ کسی بھی طرح ان کے بس میں نہیں تھا، یہ صرف اللہ کا کرم تھا۔ جب وہ اتنا کرم کرتا ہے تو حق بنتا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی آئی ہوئی ہدایت کے تابع ہوا جائے۔ اطاعت کرنے والوں یعنی مسلمانوں فرما برداروں میں سے ہوا جائے۔ ان کے حق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا حرف بحرف پوری ہوئی ہے کہ ادھر رہنے والوں کو امن عطا فرما اور ان کو پھلوں کے ذریعے رزق عطا فرما۔ پھر حج کے لیے بھی لوگ وہاں آتے تھے، جس سے ان کو امن حاصل ہوتا تھا اور رزق بھی۔ تو جب اتنی عنایات حاصل تھیں تو ان کا رویہ بھی شکر گزاری اور اطاعت کا ہونا چاہیے تھا، مگر دین حق کو نہ ماننے پر تعجب ہے۔ اس صورت میں خطاب قریش قبیلے سے خصوصی طور پر کیا گیا ہے، لیکن ہمیں بھی ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہم پر بھی بہت سے انعامات کیے ہیں، بے شمار نعمتیں حاصل ہیں آج کے لوگوں کو بھی۔ تو کیا ہمارا رویہ شکر گزاری اور اطاعت کا ہے؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے
اپنی کوتاہیوں پر نظر دوڑا کر معافی مانگنے کی اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور توبہ قبول فرمائے اور اپنی شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا تابع فرما یعنی مسلمان فرما بردار اطاعت کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔